وبرکاتہ. ایک دو بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کبھی والد صاحب اس مجلس میں مولانا عمردین صاحب بن امین صاحب ان سے نعت پڑھاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں کبھی کبھی یہ اصل میں بہت شاید آپ کو یاد ہو، بہت پرانے ہیں، اس مسجد کے ہیں. ہاں تو اس کا عاشرہ چل رہا ہے. تو وہ تو نہیں سنا آپ لوگوں نے جو اس وقت ہم ایک ترانہ کہتے تھے، مصائب میں نہ گھبرانا. ہاں سنا ہے ان کو کہ نہیں سنا ہے؟ اچھا پھر کوئی اور نعت سنائیں گے اس کو. میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سنتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہمارا جسم یہ مادی ہے اور اس جسم کے تقاضے، ضروریات، غذا، دوا، یہ سب مادی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تو اس سے پیدا فرمایا. تو مٹی مادہ، مادیت وہ کیا ہے؟ اس میں روحانی چیز نہیں ہے، مادی چیز ہے. اور اس کے بعد رب العالمین نے توالد اور تناسل کا یہ سلسلہ نطفہ سے قائم فرمایا. نطفہ بھی مادی چیز ہے. اور ہم جس اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے جسم جس چیز سے بنائی ہے، وہ خون ہو، وہ ہڈی ہو، وہ گوشت ہو، سب مادی چیزیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری بھی مادی ہوتی ہے جسم کے، اور اس کی جو علاج ہوتا ہے وہ بھی مادی ہوتی ہے. یہی جڑی بوٹی، یہی چیزیں ہوتی ہے. کبھی مختلف نوع طریقہ علاج رائج ہے، ہیلوپیتھک، ہیموپیتھک اور طب وغیرہ، یہ سب چیزیں. لیکن بہرحال ہے سب مادی ہے. سب کیا مادی ہے. اس جسم کی جو غذا ہے وہ بھی مادی ہے. یہ پانی پیا، یہ مادی ہے. کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ مادی ہے. اور اسی طرح اس کی جو دیگر تقاضے ہیں، نیند کرنا اور وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تک جاتے ہیں انسان، استراحت کرتے ہیں. یہ سب اس جسم فانی، جسم خاکی، جسم مادی کے تقاضے ہیں، مادے کے تقاضے. ہم بھی زمین سے ہیں اور ان کی جتنی بھی ضروریات، سہولیات اور ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کہاں سے پورا ہوتی ہے؟ اس زمین سے اللہ رب العالمین پورا فرماتے. تو ہمارا جو جسم ہے، یہ جسم ہے، اس کی جو ظاہری، یہ سب کیا ہے؟ مادی. ایک چیز حساس ہے، تھوڑا سا وہ ہے نازک ہے، وہ اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا جسم، لیکن اس جسم سے مراد اس میں جو ہمارے پاس جو روح ہے نا، روح جس سے ہم زندہ ہے، جس کو حیوانی روح کہتے ہیں، یہ بھی مادی ہے. کیونکہ یہ روح عام جانوروں میں بھی ہے. ہمارا بھی اگر یہ گلا دبائے تو ہم بھی مر جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے جانور کا مستقل وہ بھی مر جاتے ہیں. وہاں ہم خون نکلنے سے یہ جسم جو ہوتا ہے یہ مردہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسری بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں جو حیوانی روح ہے،
جس سے اس باڈی کو حرکت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مادی ہے، یہ بھی مادی چیز ہے۔ ایک اور روح ہے جس کو امر ربی کہتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ وہ روح ہے جس کی بنیاد پہ پھر انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، رب العالمین نے پھر اعلیٰ قسم کے دیگر اس جسم فانی میں پر بھی اعلیٰ قسم کی صلاحیت عطا کی ہے، لیکن وہ امر ربی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ جو انسان کی پورا ہے، وہ انسان کا پورا جسم ہے، سب برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ جسم مادی اور جسم خاکی مع روح حیوانی، جو ہمارے حیوانی روح ہے، جو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ پیدائش کرتے ہیں، یہ خون کی سٹیم سے بنتا ہے، کس چیز سے بنتے ہیں اور رب العالمین جان، لیکن بہرحال یہ سب کیا ہے؟ اسی سے ہوتا ہے۔ اس کے انسان کی موت بھی اسی لیے واقع ہوتی ہے، جب خون پوری نکالے جائے، خون ختم، موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کے دھڑکن میں بھی خون کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں کے دبانے سے بھی خون کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بنتا کس چیز سے؟ رب العالمین اس کا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی حیران ہے۔ تو لیکن یہ ہے مادی چیز، کیا ہے؟ یہ مادی۔ ایک اور روح ایسی ہے جس وقت یہ مادی روح اور یہ جسم انسان جب مر جاتا ہے تو وہ روح پرواز کر جاتی ہے، تو وہ یہ حیوانی روح پرواز نہیں کرتے۔ یہ تو حیوانی تو انسان مر گیا، تو پھر مرا کس وجہ سے؟ وہ روح جو ہوتا ہے جو اوپر علیین تک چلے جاتے ہیں اور اوپر اس کی سفر ہوتی ہے۔ تو انسان کا وہ روح اصل میں یہی امر ربی ہے اور وہ بہت عظیم ہے۔ یہ ہمارا جسم اور یہ حیوانی روح یہ بمثل سواری ہے، جیسا کہ سواری ہے، اور وہ روح بمثل سوار ہے، ایسا ہے جیسا کہ سوار ہے۔ تو وہ جو روح امر ربی ہے وہ مکمل طور پہ روحانی ہے، وہ اس دنیا سے نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اجزاء سے، غذا سے، ان چیزوں سے اس کی بناوٹ بھی نہیں ہے، اس سے تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو انہوں نے زندگی عطا کرنے ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ امر ربی ہوتے ہیں۔ تو وہ روح ایسا ہے، اور اس روح کو ختم ہونا بھی نہیں ہے، جیسا کہ جسم طوفانی اس کو ختم ہونا بھی نہیں ہے۔ وہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ جب ایک دفعہ پیدا ہو جائے، روح مل جائے، تو پھر ایک جہان سے دوسری جہان، دوسری سے تیسری جہان، پھر سفر کرتے ہیں، ابد الاباد تک پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے۔ تو اس روح کی جملہ تقاضے وہ روحانی ہے، اس کی غذا، اس کی دوا، اس کے علاج، اس کے قوت اور طاقت کی چیزیں، یہ سب چیزیں کیا اس کی روحانی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ ابھی انسان اللہ تعالیٰ نے عجیب مخلوق پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر روح بہت ضعیف ہو اور گھوڑا جو ہے، انسان جو گھوڑا ہے یہ مضبوط ہو، تو پھر اس کا مطلب ایسا ہے جیسے کہ سرکش گھوڑا ہو اور کمزور اور نحیف سوار کو بٹھایا ہو، جس کندھے میں گرائے، جیسے گرائے گا، اور گھوڑا کوئی اس کا نہیں مانے گا، اس کے قابو میں نہیں ہوگا، بس اس کو گھسیٹے گا، جہاں گھسیٹی اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، اس طرح ہوگی۔ اور اگر گھوڑا بہت کمزور ہو، وہ اتنا کمزور ہو کہ اس کی وہ 2 قدم نہیں لے سکتے، پھر تک جاتے ہیں، تو پھر جتنی بھی انسان اس روح جو سوار ہے، ان کے جو اہداف و مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یہ مثال ہے ہماری اور ہماری اس روح کی۔ اسی لیے اسلام بڑا اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اس جسم خاکی اور مادی ہے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، آرام کبھی کہتے ہیں، کھانے کبھی کہتے ہیں،
بلا وجہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع بھی کرتے ہیں. سب چیز یہ ان کے حقوق رب العالمین نے پیدا فرمائے تو کہتے ہیں بس زیادہ پابندیاں نہ لگائیں. علاج الگ چیز ہوتے، علاج کیا ہوتے الگ چیز ہوتے. باقی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس جسم کے لیے سب چیزیں پیدا فرمائے، ہمیں اس کی وہ دیے. جو امر رب روح ہے اس کے جو غذا ہے وہ غذا کیا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کی غذا ہے تلاوت قرآن. اس کی غذا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے نوافل اور تہجد وغیرہ پڑھنا، روزے رکھنا، حج، یہ طاعات، عبادات، ذکر اذکار اور مجاہدہ اور ریاضت، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس سے اس جسم جو یہ جسم ہے اس کے غذا تو نہیں ہے. یہ غذا کس کی ہے؟ اس روح کی ہے. ہاں ایک چیز ہے، بعض حدیث میں ہے کہ جب جو بالکل جو دجالی دور ہوتے آخری ہوتے ہیں، جب دجال کا زمانہ ہوتا ہے یا جو عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں یاجوج ماجوج وغیرہ کے وقت، تو اس وقت ان لوگوں میں یہ روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی غذا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس سے اللہ تعالیٰ جو اس جسم کی بھی کچھ کیا کرتے پورا فرماتے. جیسے کہ ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ مریض کے ساتھ زیادہ آپ وہ نہ کرے، اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، زیادہ مجبور نہ کرے کھانے پہ. اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا، اس کا الگ ایک نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مریض بہت عرصے تک بھی نہ کھائے تو زیادہ اس کو فرق نہیں پڑتا. صحت مند کو ایک دن 2 دن نہ کرے مر جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بہرحال یہ عرض کرنی تھی کہ دونوں کا خیال رکھنا ہے. ہمیں اس کا بھی بتایا ہے کہ اس کو بھی کھلائیں پلائیں اور اعتدال کے ساتھ، اور اس روح کا بھی خیال رکھیں جو صحیح، جو کیونکہ دیکھیں سوار اور سواری میں مقصود کیا ہوتی، سوار کی جو اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں جو وہی مطلوب ہوتے. تو یہ جو ہمارا جسم ہے اور ہمارا امر رب روح ہے، اس سب کو مطلوب جو ہمارے ہے وہ مقصود جو ہے وہ رب العالمین کی بندگی ہے، کہ تاکہ صحیح طریقے سے وہ ہم کر سکیں، اپنے ہدف تک کیوں پہنچ سکیں، دنیا کی ضروریات بھی ہم پورا کر سکیں، رب العالمین کی جو بندگی ہے وہ بھی کر سکیں. ابھی اگر گھوڑا بہت ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، انسان نے جسم اتنا لاغر اور کمزور کیا کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. ایک حدیث مبارک ہے، المؤمن القوی خیر واحب الیہ من المؤمن الضعیف. ترمذی شریف میں بھی ہے، وہاں مختصر ہے، مسلم شریف کی روایت تفصیلی ہے. تو بعض لوگوں نے اس کی ایمان کی قوت اور ضعف لی ہے، بعض شارحین و محدثین نے اسے جسم کی قوت اور وہ لیے کہ جو بقدر ضرورت اس کی ہو. اس سے وہ پہلوان بننا وہ نہیں ہے، لیکن انسان کی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہو انسان ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس کی عقل کے، فہم کے اور جسمانی طور پہ بڑے مضبوط بہادر بنائے، تو کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو دیکھیے یہ 2 چیزیں ہو گئی. عدم اعتدال یہ ہے کہ سواری کا بھی خیال رکھے، سوار کا بھی خیال رکھے. اگر صرف ہم کھائیں پی اور اس دنیا کی چمک دمک اور اس چیز میں کھو گئے تو ہمارا روح ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہے ہی نہیں. بس یہ مست اور سرکش گھوڑے کی طرح ہم ہوتے ہیں اور چرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. روح بیچارے کی جو مقاصد اللہ تعالیٰ جل جلالہ محرمات سے منع کرتے ہیں، کوئی ہمت نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہاں منع، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گھوڑے کے سامنے سود ہوتا ہے نہیں منع ہو سکتا، غیبت سے نہیں منع ہو سکتا، جھوٹ سے نہیں منع ہو سکتا، اور اسی طرح کوئی ہمت نہیں، طاقت نہیں. اور جب دونوں برابر ہو تو پھر روح جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر گھوڑا یہ لگام اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جہاں رب العالمین نے بتایا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں تو انسان وہاں چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اپنے نفس کے خواہشات ضرور پورا کرتے ہیں، لیکن جو خواہشات جائز ہو، نفس کے تقاضے ضرور پورا کرتے ہیں جب جائز ہو. جائز نہیں ہے تو وہاں پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ پابندی ہوتی، اس کے پابند رکھتے ہیں. اور ان کے پھر گھوڑا ایسا خود نہیں جا سکتے کہ اس طرح مڑے یہاں جائیں یہاں جائیں یہاں جائیں، نہیں، اس کے آگے. تو اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى،
تو ہوائے نفس سے یہ قابو تبھی ہوتا ہے کہ جب روح تو مضبوط ہو انسان کی. اور اسی طرح پھر روح کی بیماریوں کا الگ چیز ہے. پھر یہ جو مصنون تسبیحات اور اذکار ہیں نا، یہ روح کی غذائیں ہیں. اور جو ہمارے اکابر بہت لمبے مراقبات یا دیگر چیزیں دیتے جس کو ہم اشغال کہتے ہیں، یہ علاج ہے، یہ طرق علاج ہے مختلف. جیسا کہ دیکھنا ہمارا جسم ہے، یہ ہماری غذا کی چیز ہے. ہم پانی نہ پیے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر ہم کھانا نہ کھائیں، غذا کی چیز نہ لیں تو زندہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ بروفین اور پیناڈول نہ لیں تو آپ بیمار نہیں، تو کوئی حیرت نہیں، نہ لیں، وہ دوا ہے، یہ غذا ہے. اسی طرح ہمارے روح کے جو ہمارا روح ہے، نہیں جو روح ہے امر ربی ہے، اس روح کے بعض غذائیں ہیں. تلاوت قرآن، مسنون تسبیحات، یہ نفل، یہ روزے، یہ سب جتنے مسنون اعمال، مسنون اذکار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تلقین فرمائی ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ غذا ہے. اس کے بغیر روح اتنا ضعیف ہوتا ہے، کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا، اتنا ضعیف ہوتا ہے، اتنا ضعف طاری ہوتا ہے بیچارہ، وہ ہمت نہیں ہوتی. ہمت اس لیے نہیں ہے کہ روح کو مارا ہے، کوئی کھلایا نہیں بیچارے کو، اتنا ضعیف کیا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں لیکن روح بیمار ہوتا ہے، کمزور بیمار ہوتا ہے، اس میں کبھی کبر کی بیماری، کبھی حسد کی بیماری، کبھی یہ پھر امراض باطنیہ، امراض ہے. یہ اس جسم کو نہیں لگتے، وہ اس روح کو لگتی ہے، وہ اس روح کو لگتی ہے. امر ربی جو روح ہوتا ہے اس کو ہم نے خراب کیا، جو بہت عظیم تھا، ہم اس پہ فرق ہے. تو اس کے پھر علاج بھی روحانی ہے. اس کے علاج پھر ان اسپتالوں میں نہیں ہوتا، پھر ان اسپتالوں میں وہ پھر یہ جو بڑے اسپتال ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. اس کا پھر طریقہ اور مختلف ہوتا ہے. لیکن بہرحال عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے جو دیکھتے والد صاحب نے ابتدائی معاملات اور دائمی معاملات لکھے اس میں اکثر ایسا شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ کے وہی ابتدائی معاملات. والد صاحب نے بریکٹ پہ اپنا اضافہ کیا اور بتایا بھی ہے کہ میرا اضافہ ہے. یہ اکثر غذائیں یہ اکثر کیا ہے، اسی لیے دائمی لکھا ہے. اور اس کے بعد بطور علاج کبھی کبھی بتاتے ہیں، مثلا کسی کے کبر کے علاج کرتے ہیں، کسی کے ریا کے علاج کرتے ہیں، کسی کے حسد کے علاج کرتے ہیں. وہ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہ معالج کا وقت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آج کل بہت زیادہ غفلت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے اور مادیت کا زمانہ ہے. اس درجے، اس جسم فانی، جسم مادی، جسم خاکی کے تقاضے اور اس کے زیادہ ہو گئے. حرص دنیا بہت ہو گیا. حرص دنیا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نام کی اتنا حرص ہے کہ یہ پیاس نہیں بجھتی اور یہ بھوک نہیں مٹتی، ایسی چیز ہے. مجھے راحتوں کا اس تعیش اور عیش و عشرت کے ایک خاص معیار کی زندگی ہے کہ وہ نہ ملے تو پھر زندگی نہیں گزرتی میری. اسی طرح انسان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل آپ دیکھیں نا کہ ایک محلے تک، ایک گھر تک اور ایک گاؤں تک نام نہیں چاہتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں. اچھا پیر عجیب کیا ہے، دنیا کے شہرت ہر قیمت پہ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ایمان کی قیمت پہ بھی لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ چلیے یہ چیز مل جائے، اتنی قیمت ہے. حرص ہے، جب بھوک حرص زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس دور میں جب اتنی زیادہ مادیت ہے، اتنی زیادہ ویسی بھی یہ گند ہے، اور تو روح کو غذا سے محروم کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. اپنے آپ کو مطلب ایک گھوڑے کے حوالے کرنا ہے، بس جس طرح جہاں لے جائے. تو بہت سخت ضرورت ہے کہ خاص مسنون تسبیحات، مسنون اذکار، مسنون اعمال، اس چیز میں بڑے مضبوطی ہونی چاہیے، بہت زیادہ مضبوطی ہونی چاہیے ہر چیز میں. جو ہمارے اکابر کی جو خاص طور پہ تمام جو ابتدائی معاملات کی جو لکھی ہوئی چیزیں، اور اس کے بعد جو اذکار اشغال دی جاتی ہے، جو علاج کے طور پہ چیزیں، وہ بھی بہت ضروری، کیونکہ علاج ہوتا ہے، علاج نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک نہیں. تو یہ دو چیزیں اس میں تھوڑی سی فرق کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے گھوڑے کو بھی صحت مند بنائے، ہمارے اور روح کو بھی صحت مند بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو جسم مادی فانی قسم کے جسم ہے ہم سب کے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت مند بنائے. اور وہ جو امر ربی ہے، جو روح ہے اور روحانی قوتیں اور طاقتیں ہیں، اس کو صحت بھی عطا فرمائیں اور قوت بھی عطا فرمائیں. یہی پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟
کہاں پڑھا کرتے تھے جب والد صاحب ہاں یہاں کھڑے ہوتے تھے؟ اچھا ٹھیک